الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم ذلك بأنهم كفروا باللہ ورسولہ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتمسک بالسنہ عند فساد امتی فلہ اجر شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، جس طرح ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کرام کی تربیت کرنے والے اللہ رب العزت خود ہوتے۔ قرآن کریم میں اشارات موجود ہیں، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھلایا، میری تربیت فرمائی، اور کتنی شاندار میری تربیت فرمائی۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کو سامنے رکھنے کے بعد ہم غور و فکر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے تیار کردہ ہیں۔ ہمیشہ شاگرد کو جانچا جو جاتا ہے وہ اس کے استاد کو دیکھ کر کے جانچا جاتا ہے، جس کا استاد بہت عالی ہوتا ہے وہ شاگرد بہت عالی سمجھا جاتا ہے، اور جس ذات کی تربیت کرنے والی خود اللہ رب العزت کی براہ راست ذات گرامی ہو، اللہ رب العزت کی ذات ہو، ہم غور و فکر کریں، اندازہ کریں کہ ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ یوں تو ان کے مقام کی بلندی اتنے اعتبار سے بیان کی جا سکتی ہے کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہر بیان کرنے والا الگ زاویے سے الگ طریقے سے بیان کرتا ہے، لیکن مجھے اس زاویے سے اور اس بات کو سامنے رکھ کر بیان کرنا ہے چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں یا سال کے کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی منٹ میں، گھنٹے میں، مجلس میں تذکرہ کرنا باعث مبارک، باعث سعادت، باعث فخر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس وجہ سے گیا تھا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اس بات کو سامنے رکھنا اور خصوصاً اس زمانے میں اور ان حالات میں اس کو مد نظر رکھنا یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گئے۔ اس لیے اس حدیث کو، اس قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تیار کرنے کے بعد پھر قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر قرآن کریم کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر جو اسلوب اختیار فرمایا ہے وہ یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہوگا تمہارے لیے۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد ان سے بعد والے، اس کے بعد ان سے بعد والے، لیکن جس زمانے میں بھی اس آیت کا ترجمہ ہوگا تو قرآن کی یہ آیت سننے والوں کو مخاطب بنائے گی۔ اس کا اسلوب دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھیں، لقد کان لکم، یہ آیت آج مجھ سے اور آپ سے کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو تمہارے لیے، یعنی میرے اور آپ کے لیے، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے گویا کہ آج بھی یہ آیت براہ راست ہمیں خطاب کر رہی ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ فرمان ان سے کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے نبی کے امت میں، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی حیات میں ایک عمدہ نمونہ ہے۔ ہم لوگوں کے ذہنوں میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم ہوتے، ہمیں صحابہ کرام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہوتا،
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدد فرماتے، ہمیں کچھ مدد کرنے کا شرف حاصل ہوتا، ہم کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارتے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ خیال اگر دیکھا جائے تو اعتبار سے بہت اچھا ہے، اور اپنی حالتوں کی طرف، اگر اپنی ہمتوں کی طرف ہم نظر کریں تو یہ تصور کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر اس پہلو سے ہم غور و فکر کریں کہ ہمارا جو برا حال ہے نمازوں کے چھوڑنے کے اعتبار سے، گناہوں میں ملوث ہونے کے اعتبار سے، غفلت و لاپرواہی کے اعتبار سے، اگر یہی حال ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو اس لیے یہ تو ایک الگ بات ہوئی، لیکن اس زمانے میں اللہ نے ہمارے لیے ہماری ہمتوں کو دیکھتے ہوئے بہتر یہی خیال فرمایا کہ ہم اس زمانے میں ہوتے، اور خدا کی قسم ہمارے لیے یہی بہتر ہے، نہیں تو ہماری جو بدعمالیاں، ہمارے جو احوال ہیں، شاید کہنا بے جا نہ ہو کہ شاید ہمارا یہی حال ہوتا اور ہم بدترین بے قدری کے مرتکب ہو جائیں۔ لیکن آج جو ہمارے ذہنوں کے اندر سوال ہوتا ہے کہ کاش ہمیں کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا، تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اب دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کے جانے کے بعد، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اگر کوئی چیز آپ کا قائم مقام ہے تو وہ قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سلسلہ، آپ کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ، یا آپ کے قائم مقام۔ اگر کوئی انسان دل سے یہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملتا، میں آپ کی باتیں سنا کرتا، میں آپ کی بات مانا کرتا، آپ کے جیسے اخلاق ہوتے میں ویسے اخلاق بنانے کی کوشش کرتا، میں آپ کو چلتا ہوا دیکھ کر ویسے چلنے کی کوشش کرتا، آپ کو کھاتا ہوا دیکھ کر ویسے کھانے کی کوشش کرتا، سچی بات یہ کہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ موجود ہے، آپ کی سنتیں موجود ہیں، آپ کی احادیث موجود ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی محدث، کوئی بھی اللہ کا ولی جتنا اپنے والد کی زندگی سے واقفیت نہیں رکھتا، اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ واقفیت رکھتا۔ ایک انسان کو کیا معلوم اس کے والد بچپن میں کیسے تھے، جب پیدا ہوئے تھے کیا حالات پیش آئے تھے۔ انسان جب سے ہوش سنبھالتا ہے اس کے بعد جا کر اس کو اکا دکا واقعات یاد رہتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے واقعات پورے دن کا یاد نہیں رہتے، ہم نے صبح سے لے کر آج تک کیا کیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہر عالم کو جتنے یاد ہوتے ہیں، اتنے وہ اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی کے حالات سے واقف نہیں ہوتا جتنا الحمدللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف ہوتا۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ بولتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ نوالا چباتے کیسے تھے، ایک ایک ادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود۔ اس بات کو قرآن کریم نے کہا تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں اسوہ اس شخص کے لیے موجود ہے جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، آخرت کے میدان میں، میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین ہے، اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، تو وہ شخص اللہ کے نبی کے اسوے کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس ہمارے لیے، آج ہم غور و فکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اللہ کرے میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، اور بعد میں جن لوگوں تک یہ بات پہنچے گی وہ تمام حضرات بھی غور کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ چیز، اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ ذات، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند، اور جب اللہ نے انہیں تیار کیا، نمونہ بنا کر، اسوہ بنا کر، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے تیار کیا کہ ہم ان کو دیکھ کر وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ ان تمام باتوں کے جاننے کے باوجود آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، اللہ کے نبی کے امتی، اللہ کے نبی کے نام کے صدقے، ان کی ذات گرامی کے صدقے آج ہم عذاب الہی سے محفوظ ہیں، آج ہم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں۔ آج ان تمام باتوں کے باوجود ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈال دیا۔ آج ہم ذرا اس پر غور تو کریں گے ہم نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا منہ موڑا۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسا کہ بہت صاف پانی کو ہم نے نظر انداز کر کے، بہت صاف پانی کو استعمال کے لیے نہ لے کر، ہم نے گندے کیچڑ کے پانی کو اختیار کر لیا، ہم نے اجالے کے بدلے میں روشنی کو اختیار کر لیا، ہم نے اجالے کے بدلے میں اندھیرے کو اختیار کر لیا، ہم نے خوشبو کے بدلے میں بدبو کو اختیار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا اونچا مقام، کتنا بلند، آپ کا اسوہ حسنہ کتنا عالی، ہم نے اس کے مقابلے میں غیروں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے طریقے کو ہم نے اختیار کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تربیت فرمائی ہے، اس معاملے کے ساتھ یہ کتنی بدترین بے ادبی ہے، کتنی بڑی گستاخی۔
آج ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم اس بات کا عہد کریں. سب سے اول بات جو مجھے عرض کرنی تھی، جو 2-4 باتیں عرض کرنے کے بعد میں نے عرض کی، کہ ہم غور و فکر کریں، بار بار سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے، اللہ نے تیار کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ کسی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی ذات مکمل نمونہ ہے. اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو، میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، میرا بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، کتنا اونچا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی ذات سے محبت کرنے کا حق دینے، یہی کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. لیکن قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے نبی کی پیروی کرو گے تو تم اللہ سے محبت نہیں کرو گے بلکہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی سنتوں کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں 2-4 سنتیں آ جاتی ہیں. داڑھی آ جاتی ہے، امامہ صافہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کرا ہوا سامنے آ جاتا ہے، مسواک سامنے آ جاتی ہے. بس یہ 4-5 سنتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور انسان، ایک عام اللہ کا بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو نہیں کر سکتا. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میں یہ 3-4 سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا، اس کا مطلب وہ خود یہ نکال لیتا ہے شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں، نفس کی مکاری کے نتیجے میں، کہ نہیں میں سنتوں پر نہیں چل سکتا. ایک بات تو میں نے پہلی بات یہ عرض کی کہ ہم اس بات، اپنی اس غلطی پر دل سے ندامت ظاہر کریں، دل سے شرمندہ ہوں اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنا ہر کام سنت کے مطابق کریں گے. اب دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ یہ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے 4-5 سنتیں دکھا کر کہ ہم تو اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے، تو میرا عزیزو یہ تو ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے، یہ تو ہماری جہالت اور نادانی کا نتیجہ ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی ازواج مطہرات میں سے کسی ام المؤمنین کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ام المؤمنین کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طرح سے انجام دیتے. جب وہ گئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حالات کا انہیں علم ہوا تو ان کی نظر میں، وہ خود بیان کرتے ہیں، ان کی دانش کے نتیجے میں انہیں تھوڑا سا کم محسوس ہوا. وہ کچھ اور سوچ کر کے گئے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہنا پڑے گا، اور نہ انسان کمانے کا رہے، نہ کھانے کا رہے، نہ اپنی جائز خواہشات پوری کرے، نہ ضرورتیں پوری کرے، بس ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے تو انسان اللہ کی محبت، اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں کر سکتا. اس وجہ سے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھوڑی لگی اور انہوں نے خود محبت میں جواب دیا کہ اللہ کے نبی کو زیادہ عبادت کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم نبی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. لہذا ایک نے اسی وقت اعلان کیا کہ اب ساری زندگی میں روزے رکھوں گا، ایک دن بھی جتنی دن میری زندگی کے باقی ہے کبھی بغیر روزے کے دن نہیں گزاروں. دوسرے نے یہ کہا کہ میں کبھی بھی رات میں نہیں سوؤں گا، ساری رات تہجد پڑھا کروں. تیسرے نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی اب نکاح نہیں کروں گا، ساری زندگی عورتوں سے علیحدہ رہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کی اطلاع دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں صحابہ کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی ایسی خبر پہنچی کہ تم تینوں نے ایسا کہا. ان تینوں صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح سن لو، سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کو راضی رکھنے والا، سب سے زیادہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان سے پرہیز کرنے والا، بچنے والا میں ہوں. اس کے باوجود اچھی طرح جان لو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں. اسی طرح میں شادی بھی کرتا ہوں، بیویوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں اور جو انسانی ضروریات ہیں ان ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہوں اور علیحدہ بھی رہتا ہوں. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کسی دن روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور یہ میرا طریقہ ہے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، اور اگر کوئی میرے طریقے سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا اور نیا طریقہ ایجاد کرے گا تو اس کا میری صف سے، میری امت سے، میری جماعت سے کوئی تعلق.
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باری غلط فہمی کا جواب دیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے دنیا نہیں چھوڑنی پڑے گی. دنیاوی کام کاج کے ساتھ اللہ کا محبوب بنا جا سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، روزہ چھوڑو، رات کو اٹھو، رات کو سو بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہو، دن بھر کے جو کام کاج ہیں ان کو بھی انجام دو. یہی میرا طریقہ ہے. یہی بات بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے کہ آپ کا طریقہ زندگی کو دیکھ کر انسان یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، آپ مذاق بھی فرما رہے ہیں، آپ واقعات بھی سنا رہے ہیں، آپ کھیتی باڑی بھی فرما رہے ہیں، آپ بکریوں کو بھی چرا رہے ہیں، آپ سارے کے سارے کام، آپ گھریلو زندگی میں بھی ہیں، آپ میدان جہاد میں بھی ہیں، آپ قرض بھی دے رہے ہیں، آپ قرض لے بھی رہے ہیں، سارے کے سارے کام، آپ پڑوسیوں کے حق بھی ادا کر رہے ہیں، آپ رشتہ داروں سے مل بھی رہے ہیں، آپ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. اور امت کو یہ نمونہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شکل میں دکھا دیا کہ دیکھو اگر تم مشتاق آنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر زندگی گزاری ہے اس طریقے پر زندگی گزار لو، تم میرے محبوب بن جاؤ. ایک جز اور ایک حصہ اور میں آپ کے سامنے بیان کر دوں جو آیت میں نے شروع کے اندر تلاوت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اخلاق فاضلہ، آپ کی عادتیں ایسی زبردست بلند تھی کہ قرآن کریم نے جو آیتیں میں نے تلاوت کی تھی، ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن ابے، یہ ایک بڑا زبردست منافق، وقت بہت مختصر ہے، مختصر سا مجھے اس واقعے کو بیان کرنا ہے. یہ اتنا زبردست منافق تھا کہ ایک موقع پر صحابہ کرام نے مہاجرین میں اور انصار میں کچھ تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو اس موقع پر اس نے مہاجرین کے بارے میں یہ بات بولی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے کتے کو کھلائے پلائے موٹا کرے، اور اس لیے موٹا کرے تاکہ کل وہ اسی کے کاٹ لے. ان کی مثال بالکل ایسی. اور ایک موقع پر اس شخص نے، اس بدبخت نے یہ بھی کہا کہ جب یہ لوگ ابھی ہمارے ساتھ میدان میں نکلے ہوئے، جب مدینے میں واپس لوٹیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر کے کہا کہ ہم عزت دار لوگ ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں. ایک جگہ میدان جنگ میں عین اس موقع پر جب کفار بہت بڑی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک آن پڑے اور آپ کے صحابہ کرام نے ظاہری طور پر مقابلے کی سکت بالکل نہیں ہے، حالات بڑے سخت ہیں، اس میں عین جنگ کے موقع پر یہ بدبخت عبداللہ ابن ابی تہائی فوج کو، یعنی 30% سے زیادہ فوج کو اچانک عین جنگ کے موقع پر نکال کر لے جاتا ہے، ہاتھوں ہاتھ عین موقع پر نازک حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرب لگاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. آس پاس کے وہ لوگ یہودی اور عیسائی جن سے اللہ کے نبی کا ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا کہ اگر ہمارا دشمن آئے گا تم اس کی مدد نہیں کرو گے، تو ان کو یہ ورغلاتے ہیں کہ یہ موقع ہے، باہر سے دشمن آیا ہوا ہے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دو، اور اگر مدد کی ضرورت پڑی ہم تمہاری مدد کریں گے. اگر اللہ کے نبی کو تم نہیں ہرا سکے اور معاہدہ توڑنے کی وجہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. یہ ایسی زبردست سازش رشتہ تھا. لیکن اس عبداللہ بن ابی کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، وہ پکے سچے قسم کے مسلمان تھے. جب اس کی موت کا وقت آیا، جب اس کی نزا کا وقت آیا، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نزا کی حالت میں اس کے آخری لمحات چلنا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں. وہ شخص کہ جس نے ساری زندگی تڑپایا، ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو ملیاں میٹ کرتا رہا، صحابہ کرام کا پکا دشمن. کہنا آسان ہے، میں بہت آسانی سے بیان کر دوں گا، ہم سب بہت آسانی سے سن کر اٹھ کر چلے جائیں گے، لیکن ہم تصور کریں جب ہمیں کوئی گالی بکتا ہے پھر ہمارے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہوتے ہیں. اگر کوئی ہمارے تھپڑ لگا دے بغیر کسی وجہ کے ہمارے کیا جذبات ہوں گے اس کے لیے. کہنا بہت آسان ہے، سمجھیں، غور کرنے کی بات ہے. کبھی کبھی تنہائی میں منہ ڈال کر اپنے دل میں سوچا کریں کیا بیتتی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا بلند اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جس میں آپ کے پسینوں کا اثر تھا آپ نے اتار کر عنایت فرمایا اور کہا جاؤ لے جاؤ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے شفقت و کرم کی انتہا فرما دی. آپ نے اپنا لعاب مبارک عبداللہ کے منہ کے اندر ڈال دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے لعاب کے نتیجے میں اس کی مغفرت فرما دے، شاید میرے پسینے والے کرتے کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دے. اور پھر حضرت عبداللہ نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عبداللہ میں نماز جنازہ بھی پڑھانے کو تیار.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے. قرآن کریم کی آیت موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں, اے اللہ کے نبی اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیں گے, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لن یغفر اللہ لکم, اللہ انہیں نہیں بخشے گا. آپ کیوں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ باندھ کر ادب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قرآن میں اللہ نے صاف کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ بھی آپ معافی مانگ لیں, اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, انہوں نے صف میں گھس کر صحابہ کرام کو نقصان پہنچایا. بظاہر مسلمان کہلاتے تھے, بظاہر نمازیں پڑھتے تھے, لیکن دل میں نفاق تھا. اندر گھس کر اندر کی صف میں آ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے. اے اللہ کے نبی آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 70 بار منع کیا ہے نا, میں 70 بار کے بعد 70 بار اور کروں گا, پھر 70 بار اور کروں گا, اور ضرورت پڑے گی اور کروں گا. اللہ نے مجھے 70 بار کے بعد منع تو نہیں کیا, کیا پتہ اللہ تعالیٰ 71ویں بار بخش دیں, کیا پتہ 72ویں بار بخش دیں, 70 بار مزید کروں پھر بخش دیں. میرے عزیزو قابل احترام بزرگوں, یہ کوئی تنہا واقعہ نہیں ہے. میری آپ یہ غور و فکر کریں کہ عبداللہ ابن ابی ہمارا کون ہے؟ نہ ہمارا رشتہ دار ہے, نہ ہمارا پڑوسی ہے, نہ ہمارے زمانے کا ہے. قرآن نے اس واقعے کو قرآن میں کیوں جگہ دی؟ میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں, مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے, اللہ کرے میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے, میرے اور آپ کے دل میں آ جائے کہ اللہ کے نبی کیسے کیریکٹر کے مالک تھے, کیسی شخصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیسا دل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ایک ایک شخص کے لیے جو آپ کے آنے کے بعد جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوں گے وہ سارے اللہ کے نبی کی امت ہیں. اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ بھی اللہ کے نبی کا امتی, غیر مسلم ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. سوچیں جس نے ساری زندگی اللہ کے نبی کے دل کو چھلنی کیا, اللہ کے نبی کو ایذائیں پہنچائیں, تکلیفیں پہنچائیں, اس شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کا یہ عالم ہے. تو وہ شخص کہ جو ہم جیسا مسلمان ہے اور ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے, ہم کیسے بھی ہیں لیکن قرآن کریم کے پڑھنے والے, ہم کیسے بھی ہیں لیکن اسلام نام کے ساتھ, ہاں اسلام ہمارے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے, ہم کیسے بھی ہیں لیکن ٹوٹی پھوٹی کبھی نہ کبھی ہمیں نمازوں کی توفیق ہو جاتی ہے, ہم کیسے بھی صحیح لیکن کبھی نہ کبھی اللہ سے لو لگانے کی توفیق ہو جاتی ہے. ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کی نحوست کے نتیجے میں, ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتے گی؟ اس بات کو بیان کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے قرآن نے اس واقعے کی جھلک دکھلائی. اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کوئی دکھاتا ہے, میرے اور آپ کے دل پر چھریاں چل جاتی ہیں. اگر کوئی آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, کتنا بھی بد سے بد عمل مسلمان ہو, لیکن اس کے جذبات بلند آ جاتے ہیں, اس کے جذبات ابھر آتے ہیں کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میرے جیتے جی میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے تو پھر میرے وجود کا فائدہ کیا, میرے جینے کا مطلب کیا؟ مسلمان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, برداشت نہیں کر پاتا. اللہ کے نبی کی جان, اللہ کے نبی کی عزت, اللہ کے نبی کی ناموس اور آپ کا احترام ایک مسلمان کے لیے اپنی اولاد, اپنی مال, اپنی آن بان شان ہر چیز سے بڑھ کر ہے. لیکن میرے عزیزوں اگر غیروں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے, مجھے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب ہم اللہ کے نبی کے دل کو خود تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک سوال ہے میرے عزیزوں. ہم اللہ کے نبی کے ایک ایک سنت کو چھوڑ کر یقین جانیے کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کل قیامت کے دن جب ہمارے لیے غلط فیصلہ ہوگا, ہمارے اعمال کے نتیجے میں اگر ہمارے لیے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوا, یقین جانیے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تڑپ رہے ہوں گے. اس وقت انسان پریشان ہو رہا ہوگا کہ ہائے یہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کر دی. میرے عزیزوں بھی وقت ہے, اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے, ارادہ مضبوط کریں, جو پچھلا جو ہو گیا اس کو بھول جائیں, اس کو بھول جائیں. اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب اس شخص نے, عبداللہ بن ابی نے, منافق نے یہ کہا کہ مدینے میں جا کر عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے, تو صحابہ کرام نے اجازت چاہیے, اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو ہم اس کا سر قلم کر دیں, اس نے اتنی بڑی گستاخی کی آپ کی شان میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے. اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی, میں نے سنا ہے کہ میرے والد نے ایسی گستاخی کی ہے اور آپ کیا ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا قتل کا ارادہ ہے آپ مجھے بتائیں, یا خدمت میں انجام دوں. میرے عزیز اور اللہ کے نبی کا عشق, اللہ کے نبی کی سچی محبت, اور فرماتے سنیں میرے عزیز و خاص طور سے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, اپنی نوجوان بہنوں سے کہہ رہا ہوں
کہ دل کے کانوں سے سنے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے کسی بھی شخص سے پوچھ لیجئے کہ قبیلہ خزرج کا کوئی بچہ کوئی نوجوان اتنا فرما بردار نہیں ہے اپنے باپ کا جتنا میں ہوں. اور بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے رعب اور جلال کی وجہ سے آج تک کبھی اپنے والد کے سامنے نگاہ نہیں اٹھائی ہے, چہرہ نہیں دیکھتا ادب کی وجہ سے. لیکن اگر آپ کے ناموس کا مسئلہ آئے گا تو عبداللہ خود سر قلم کر کے آپ کے پیروں میں رکھنے کو تیار ہے. اور روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت عبداللہ مدینے کے سرحد پر کھڑے ہوئے ہیں اور جب قافلہ مدینے میں واپس گھس رہا ہے سارے لوگ داخل ہوتے ہیں. جب عبداللہ کا موقع آتا ہے ان کے والد کا کہتے ہیں خبردار یہیں کھڑا ہو, تو نے اللہ کے نبی کو ذلیل کہا. جب تک یہ نہیں کہے گا کہ تو خود ذلیل ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں اور میرے سردار آ کر جب تک تجھے مدینے میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے تجھے گھسنے نہیں دوں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اس نے معافی مانگی, تب جا کر اپنے والد کو مدینے کے اندر داخل ہونے دیا. میرے حدیثوں میں واقعہ تنہا واقعہ نہیں ہے. اب ہم تصور کریں اپنی اصل زندگی کے اندر آ جائیں کہ آج اللہ کے نبی کے ناموس کی وجہ سے اگر دین پر عمل کرنے میں, اگر سنتوں کے اتباع میں موبائل رکاوٹ بنا ہوا ہے, کیا کوئی مسلمان آج ہمارا سننے والا, آج ہمارا کوئی مسلمان بھائی, ہماری کوئی بہن یہ کہنے کی ہمت کرے گی اپنے موبائل سے, اپنے نفس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی وجہ سے, آپ کی عزت, آپ کے احترام کی وجہ سے آج سے تو رکاوٹ بنا ہوا تھا, آج سے میں تیرے غلط استعمال کو خیر آباد کہتا ہوں, آج سے میں تیرا غلط استعمال نہیں کروں گا, تو رکاوٹ بنا ہوا ہے, تو میرا دشمن. اگر کسی انسان کی فجر کی نماز پڑھنے میں نیند رکاوٹ بنی ہوئی ہے, کیا اللہ کے نبی کی عزت اور احترام کی وجہ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچانے کی وجہ سے, کیا ہم میں سے کوئی اپنے دل میں جھانک کر اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہے گا آج سے ہم اپنی نیند سے کو دشمن بنا کر اپنی نیند سے دشمنی مول لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس کی وجہ سے ہم تیرا مقابلہ کریں گے اور تجھے نماز میں آڑ نہیں بننے دیں گے. واقعہ نہیں ہوتا. کل اللہ کے نبی کی شان میں وہ کھڑا ہوا تھا تو ایک عاشق رسول نے اس طریقے سے مقابلہ کیا تھا. آج اللہ کے نبی کی سنتوں میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے, برے دوست رکاوٹ بن رہے ہیں, ان کو خیر آباد کہیں. اگر بری سوسائٹی, بری صحبت, برا ساتھ یہ رکاوٹ بن رہا ہے, موبائل بن رہا ہے, نیند بن رہی ہے, غفلت بن رہی ہے, جو چیز بن رہی ہے, اللہ کے نبی سے اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں ہمارے لیے بھی حضرت عبداللہ جیسا عاشق صادق بننے کا موقع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ سنتوں پر عمل کریں, لیکن سنتوں پر عمل کرنا اس زمانے میں آسان تو ہے نہیں. اور نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم سنتوں پر عمل کرنے لگیں گے تو ہمارے ساتھی مذاق اڑائیں گے. تو میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی جو طاقت تھی, آپ کی جو روحانیت تھی, وہ بڑی مضبوط تھی. اللہ تعالیٰ نے آگے کے مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول دیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر بھی دکھایا گیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کی امت کی اکثریت سنتوں کو چھوڑ دے گی اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کو شرم آنے لگے گی. بلکہ جو لوگ عمل کریں گے تو آپ کے ہی امتی ان کا مذاق بنائیں گے, ان کو روکیں گے کہ یہ زمانہ نہیں ہے سنتوں پر عمل کرنے کا, تم کیا پرانے زمانے کا آدمی بنے ہوئے پھرتے ہو, کیا تم نے لباس بنایا ہوا ہے, کیا تم نے داڑھی واڑی رکھ لی ہے چھوٹی سی عمر کے اندر, یہ لوگ کہنے لگیں گے. اور شاید مجھے معلوم نہیں آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو, آج کے زمانے میں ہم تو خوب سنتے ہیں کہ گھر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا حلیہ بنا لیا. اگر کوئی بچی پردہ کرنے لگے, اگر کوئی بہن پردہ کرنے لگے تو اس کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں گھر والے, مسلمان, اس کے ماں باپ, اس کے بھائی بہن, یہ ایمان والوں کا حال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یاد رکھیں وہ سنت پر عمل کرنے والے, المتمسک بالسنہ, سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے. جب میری امت میں بگاڑ کا زمانہ آئے گا, اور یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا, اللہ کی قسم 1% بھی شبہ نہیں ہے, یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمانے میں خوشخبری ہے ان تمام مردوں کے لیے, ان تمام عورتوں کے لیے, ان تمام نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ جو اس زمانے میں سنت کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں اور تانے تشنیاں برداشت کر رہے ہیں, لوگوں کی انگلیاں اٹھنا برداشت کر رہے ہیں, لوگوں کا آنکھوں سے اشارے کیے جانا اور ان کا مذاق بنایا جانا برداشت کر رہے ہیں. المتمسک بالسنہ عند فساد امتی, میری امت میں جب بگاڑ آئے گا اس وقت سنت کو جو مضبوطی سے پکڑے گا فلہ اجر شہید, اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا اجر, شہادت کا ثواب نصیب فرمائے. اس لیے اپنا حوصلہ بلند رکھیں, اپنا حوصلہ بلند رکھیں. اور رہی بات مذاق کی, تو مذاق کے لیے وقت چونکہ ختم ہو گیا, ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. جب بھی مذاق والا پہلو سامنے آئے تو یہ والا واقعہ یاد کر لیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے, اللہ کے نبی کا عاشق صادق حضرت حذیفہ
ایک بادشاہ کے دربار میں ہیں، وہاں پر دعوت ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کوئی لقمہ دسترخوان پر گر جائے اور دسترخوان صاف ہو تو اس لقمے کو اٹھا کر کھا لیں. اب بادشاہ کے عمرا وزراء سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور وہ لقمہ اٹھا کر صاف کر کے ان صحابی نے کھا لیا. دوسرے لوگوں نے اشارہ کیا کہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ اس حرکت کو غلط سمجھتے ہیں، یہ حرص سمجھیں گے، یہ بد سلیقگی سمجھیں گے. انہوں نے تو اشاروں میں کہا تھا اور انہوں نے زور سے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ان ساتھیوں سے جو آپ کو ٹارگٹ کریں یا آپ کا مذاق بنائیں آپ ان سے یہ کہیں، لیکن اپنے دل میں یہی سمجھ لیں کہ میرے بھائی نادان ہیں، ابھی ان کو ایمان کا وہ درجہ نصیب نہیں ہوا، ابھی اللہ کے نبی کی سنت کی وہ عظمت نصیب نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے نصیب فرما دی ہے. اس واقعے کو یاد کر لیں گے تو حوصلہ بڑھ جائے. میرے عزیزو، سنتوں پر عمل کرنا بہت آسان ہے. اس زمانے میں اپنے بچوں کے دلوں میں سنت کی اہمیت پیدا کریں. کس طرح پیدا کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے. جب بچہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بیٹا آپ نے ہاتھ دھو لیے نہیں دھوئے؟ اگر ہاتھ دھو لیے، اگر ہاتھ نہیں دھوئے آپ اس سے کہیں بیٹا ہاتھ دھو لو، اللہ کے نبی کی سنت. بیٹا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، اللہ کے نبی کی سنت. بیٹا چھوٹا لقمہ کھاؤ، اللہ کے نبی کی سنت ہے. بیٹا چبا چبا کر کھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بیٹا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا، اللہ کے نبی کی سنت ہے. بیٹا جب بیت الخلاء میں داخل ہو الٹا پیر داخل کیا کرو، اللہ کے نبی کی سنت ہے. جب بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ آئے گا تو میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، بچوں کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت آئے گی، ہمارے خود کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی. سنتوں پر عمل کرنا بہت آسان ہے، ہر انسان سنتوں پر عمل کر سکتا ہے. بس نیت یہ کر لیں کہ آج سے میں جو بھی کام کروں گا وہ سنت کے مطابق کروں گا، الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں تو آپ کو داخل ہونا ہی ہے، آپ سنت کے مطابق داخل ہو جائیں. پہلے سیدھا پیر داخل کر لیں، نکلتے وقت الٹا پیر داخل کرنے، سنت کے مطابق ہو گیا. کھانا کھانا ہے آپ سنت کے مطابق کھا لیں، سنت کے مطابق ہو گیا. بلکہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی اتباع سنت کے اہتمام کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے اور ایک شخص نفل بغیر سنت کا خیال کیے ہوا ادا کرتا ہے تو یہ شخص جو اتباع سنت کا خیال رکھتے ہوئے بیت الخلاء میں جا رہا ہے وہ اس شخص سے بہتر ہے کہ جو بغیر سنتوں کا خیال کرتے ہوئے نفل پڑھ رہا ہے. اتباع سنت کا یہ مقام. یہ کشتی نوح کی مانند ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ طوفان سے محفوظ ہو گیا تھا، ایسے ہی اس زمانے میں اور قیامت تک جو بھی سنتوں کا اتباع کرے گا وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، ہر قسم کے شرور و فتن سے بچ جائے گا، خیر اس کا مقدر بن جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.